چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7، رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کی جو بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک عام خطاب ہو کہ یعنی کہ یہ تو آئل اینڈ واٹر ہے، کفر اور شرک اور اسلام یہ تو امسیبل ہے، یہ تو آپس میں کبھی مل ہی نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے ان کا پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر دین کو موقع دے دو، وہ صحیح ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اور تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ جو دین ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ اگلے کو دباتا ہے، پرسیکیوٹ کرتا ہے۔ باقاعدہ ملک کی سطح پر قوانین بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی نہ دی جائے۔ یہ تو ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو فخر کرتی ہے اپنے اوپر، فریڈم آف اسپیچ کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فریڈم نہیں دی مسلمانوں کو، انہوں نے باقاعدہ قوانین بنائے ہیں اس طرح کے۔ مسلمان ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں کہ ان کے لیے سر ڈھانکنا فرض ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملکوں میں قانون بنائے ہیں کہ سر نہ ڈھانکنا فرض ہے، جو سر ڈھانکے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ یہ بنائے ہیں نا رولز انہوں نے، تو ان کی تو ہمیں حقیقت خود سامنے نظر آ رہی ہے۔ جو مائنورٹیز ہیں جیسے LGBTs ہیں ان کے ہاں، یا ان کے ہاں جیوز ہیں، ان کے خلاف ایک لفظ کو بول کے تو دیکھیں ذرا، پھر دیکھیں ذرا، یا کوئی بلیکس کے بارے میں کوئی مذاق اڑائے، کیریکیچر ان کا بنائے، کارٹونز ان کے بنائے، یا ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہے تو اس کو ہیٹ سپیچ کہہ دیں گے، ریسزم اس کو وہ کہہ دیں گے، اینٹی سیمیٹک کہہ دیں گے۔ جوز کے بارے میں، ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ ایک لفظ کہہ نہیں سکتے، جیل میں بھیج دیں گے وہ۔ LGBTs ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کس کے لیے کھلی اجازت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو آپ جو مرضی کہیں، نہ ریسزم ہے، نہ اس میں کوئی تعصب ہے، نہ کسی کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہم خود دیکھ رہے ہیں، جو آج کی دنیا فخر کرتی ہے اپنی ایکوالٹی اور اپنی ایمانسپیشن کے اوپر، تو یہ آج دنیا کا حال ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ دو بالکل پول اپوزٹ آئیڈیالوجیز وہ پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں، کبھی نہیں کر سکتی۔ ایک اوپر ہوگا، ایک نیچے ہوگا، کبھی بھی ایکوالٹی نہیں ہوگی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جب قرآن یہ بات کہتا ہے تو ہفا ہونے لگتے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن نے یہ کیوں کہا۔ قرآن نے تو پھر بھی بہت حقوق دیے، پھر بھی بڑا خیال کیا، اتنی غلط آئیڈیالوجیز کے لیے بھی پرمیشن اور چوائس دے دی کہ ٹھیک ہے تم درخت کو پوجنا چاہتے ہو، تم بندر کو پوجنا چاہتے ہو، تم سانپ کو پوجنا چاہتے ہو، تم گائے کو، تم پتھر کو پوجنا چاہتے ہو، پوجو، نو پرابلم۔ اسلام کبھی اجازت ہمیں نہیں دے گا کہ ہم کسی کے مذہب کے اوپر کارٹون بنائیں، یا ہم ان کے بارے میں کیریکیچرز بنائیں، یا ہم کوئی ہیٹ سپیچ کریں۔ قرآن نے تو کہا ہے، اللہ کو تو حق ہے 100% کہ اللہ ان کے بارے میں بات کرے، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ کبھی نہیں رہا۔ ہم نے کبھی کسی کے دین کی بے عزتی نہیں کری۔ ہم تصور میں، وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون بنائیں۔ جیسے ان کے رسول ہیں ویسے ہمارے رسول ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اور نہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مسلمان جو ہے کبھی وہ رام کی بھی کارٹون بنائے، حالانکہ رام کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں، ایک نام ہے صرف، لیکن ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ہو نہیں سکتا، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا اس طرح سے کوئی ٹریٹیز وغیرہ ہو نہیں سکتی۔ تو ایک تو رخ عام مسلمانوں کی طرف بھی ہے کہ تم اس خواب و خیال میں مت رہنا، یہ کبھی ہوگا نہیں۔ اور دوسرے اگر ہم اس کو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو یہ جو کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کا رخ
خاص طور پہ ان مسلمانوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ جو اسلام کی اس دو ٹوک بات سے گھبرا گئے تھے کہ کوئی عہد نہیں، اب کوئی رینیو نہیں ہوں گے کانٹریکٹس، اب تو مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کون سے مسلمان تھے جو گھبرا رہے ہوں گے یہ سن کر کہ مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا؟ انصار کے مہاجروں میں سے، اور مہاجروں میں سے بھی کون؟ جن کے اپنے رشتہ دار وہاں موجود تھے۔ ابھی ہم نے سیرت ازواج میں حاتب بن ابی بلتہ کا نام سنا رضی اللہ عنہ، ان کا پورا خاندان مکے میں موجود تھا، ان کے بچے مکے میں موجود تھے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ انسان تھے نا، بہرحال بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یقیناً وہ گھبرا تو گئے تھے تھوڑے سے۔ بہت سے مہاجرین تھے، ان کے رشتہ دار مکے میں موجود تھے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جو مدینے کے مسلمان تھے وہ اب تک یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی جیسے اب تک حالات چلے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو، ایسے یہ اسٹیٹس کو چلتا رہے گا، یعنی کہ شرک اور اسلام بس کو ایگزسٹ کرتا رہے گا، اسلام پاورفل ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ جو شرک ہے یہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ تو یعنی ان کا یہ خیال تھا کبھی وقت پڑا ہوا ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وقت نہیں تھا، آپ کی زندگی اس دنیا میں مکمل ہو رہی تھی، اور زندگی مکمل ہونے سے پہلے آپ کو اپنا مشن مکمل کرنا تھا، اور وہ تھا کہ عرب سے آپ کو شرک کو مٹانا تھا، اس کو مغلوب، کم سے کم مغلوب کر کے، کمزور ترین کر کے چھوڑنا تھا، اور وہاں اس کو آپ فریش لیز آف لائف کفر کو نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن ہوگا خیال کہ بھئی شاید کوئی امن قائم ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا اس طرح کا، کفر اور اسلام کے درمیان چوائس رہے گی کہ ٹھیک ہے بھئی جس کو مشرک رہنا ہے مشرک رہے، جس کو اسلام قبول کرنا ہے اسلام قبول کر لے۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ یہ ناممکن ہے، نہیں ہوگا اس طرح سے۔ ہاں، بس کس کے لیے ہوگا؟ صرف ان کے لیے ہوگا کہ جن سے تم نے تھوڑے سے اپنے کوئی پیکٹس وغیرہ کر لیے تھے، جنہوں نے اپنا عہد نبھایا تھا، جیسے بنو کنانا، بنو دمرہ تھے، یہ دو قبائل تھے، مسلمانوں سے انہوں نے عہد کیے تھے اور عہد کی پابندی کی تھی۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ کچھ قبیلوں نے مسلمانوں سے معاہدے کر لیے تھے، اپنے معاہدے نبھا رہے تھے، تو ان کا ذکر ہے یہاں پر کہ تم نے مسجد حرام کے پاس جن سے معاہدے کیے تھے وہ معاہدوں پر قائم ہے تو تم قائم رہنا، وہ تو ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، لیکن نیا معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ذرا مشرکوں کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے بھی ہیں، ہر موقع پر غداری کرتے ہیں، کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ کیفا، پھر پوچھا گیا، ایک انداز آپ دیکھیں کتنا سرچنگ کویسچنگ انداز ہے کہ تم نے سوچا بھی کیسے، سوچا بھی کیوں کہ کفر اور اسلام، شرک اور اسلام عرب میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیفا، کیسے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، دیکھو آج تو اسلام غالب آ گیا ہے نا ان مشرکوں کے اوپر، تو کتنا ہیومینیٹیرین، کتنا ہیومین سلوک کیا ہے ان کے ساتھ، کوئی خون کے دریا نہیں بہائے۔ فتح مکہ کے موقع پہ لٹرلی خون کے دریا بہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اور خود ہم سورہ توبہ کے آغاز سے بھی یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ان کو ٹائم دیا، کتنی مہلت ان کو دی، کتنی چانسز ان کو دیے۔ تو یہ ہے دراصل اسلام کا طریقہ۔ لیکن اگر یہ تم پر غالب آ جاتے، امیجن کریں کہ مشرکین مدینے پر قبضہ کر لیتے آ کر، تو کیا ہوتا؟ ایک صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا تھا جروسلم پر، آگے کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں اس کا تو بالکل طریقہ ڈیفرنٹ تھا۔ ایک انہوں نے جو کرسچنز آئے تھے، انہوں نے ان کے جو یہ سارے نائٹس وغیرہ تھے، کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور جی کروسیڈرز، جی ہاں کروسیڈرز، ایک کروسیڈرز نے آ کر فتح کیا تھا جروسلم، انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا خود تم دیکھ لو۔ تو وہ جو ہم اس زمانے میں ہم نے دیکھا چند 100 سال پہلے، تو امیجن کریں اس کو اور پیچھے لے کے جائیں، اگر تو یہ مشرک مدینے پہ چڑھ دوڑتے، کسی ایک مسلمان کو زندہ چھوڑتے، جس طرح سے مہلت 4 مہینوں کی دیتے، کیا یہ پھر مزید مہلت ان کو دیتے کہ تم آؤ ہماری شرک کی آئیڈیالوجی سمجھو، اور نہیں سمجھ میں آتا تو چلو ٹھیک ہے تم پھر عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، نو پرابلم، اپنا سامان سمیٹ لو، کاروبار اپنے سمیٹ لو؟ دیتے؟ کبھی بھی نہیں دیتے، نیور۔ وہی اللہ سمجھا رہا ہے ان کو، کیفا، کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ جاتے، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً،
نہ تمہارے معاملے میں قرابت کا لحاظ کریں، نہ معاہدے کی ذمہ داری کا۔ یردونکم بافواہہم، خالی اپنے منہ کی باتوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتأبی قلوبہم، اور دل ان کے انکاری ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اور یہ غالب آنا تو پھر دور کی بات ہے کہ مدینے پہ چڑھ دوڑیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے اے مسلمانوں کیا سلوک کیا تھا تمہارے ساتھ، یاد ہے تمہیں؟ ہجرت سے پہلے اپنے ہی رشتہ داروں کو ٹارچر کیا تھا، ستایا تھا، مکے سے نکال دیا تھا، قرابت داری کا خیال نہ کیا تھا، معاہدے کر کر کے بے وفائیاں کی تھیں۔ تو اب توقع مت رکھنا کہ وہ بدل جائیں گے۔ لیپرڈس ڈونٹ چینج دیئر اسپاٹس۔ آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ ہسٹری، جہاں جہاں اسلام کو غلبہ ملا، اسلام نے مائنورٹیز کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ مغلوں کا دیکھ لیں، اسلام کا غلبہ تھا، مغل بادشاہ مسلمان تھے، کیا معاملہ کیا ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ؟ بہترین معاملہ کیا، ان کو اپنے دربار میں جگہ دی، ان کو عہدے دیے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، بلکہ وہ تو کچھ زیادہ ہی آگے ہی نکل گئے محبت کرنے میں، ہندو عورتوں سے شادیاں کر کر اپنے محلوں کے اندر لے آئے۔ تو الگ ہی کہانی ہے، لیکن چلے اس ہم نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں، پازیٹیوٹی تک رہیں۔ کیسی حفاظت کی ہے، ورنہ ایک ہندو بچتا ہندوستان کے اندر، ایک نہ بچتا۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلنا تھا تو ہندوستان میں پھر کیا ہوا، ہندو کیسے بچ گئے؟ کس کو بدلتے؟ ہندوستان کا نام تک تو چینج نہیں کیا۔ ہندوستان کا تو نام کیا مسلمانستان تو ہو جانا چاہیے تھا نا، مومنستان تو ہو جانا چاہیے تھا کم از کم، لیکن نہیں، نام تک چینج نہیں کیا۔ لیکن بہرحال جو نیگیٹیوٹی ہے، مسلمانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن مرسی بہرحال اپنی جگہ۔ اور جب ہندوؤں کا یا مشرکوں کا جب قبضہ ہوتا ہے، یا کرسچنز کا کبھی قبضہ ہوا، یا جیوز کا قبضہ ہوا کسی جگہ، انہوں نے اس جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تم کبھی توقع مت کرنا ان سے، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور فلاں۔ دیکھ لو چیچنیا میں، بوسنیا میں کیا ہو چکا، تم دیکھو سربرینیسیا کے اندر کیا ہوا، کیسے خود یونائٹڈ نیشنز نے ذمہ داری لے کر، یہ ذمہ کی بات ہے نا، ذمہ داری لے کر کہ ہم یہاں ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں مسلمانوں کو، 8000 مسلمانوں کو سربس کے حوالے کیا، جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کیا ان کو، اور جو ظلم اور مظالم وہاں پر عورتوں، بچوں، مردوں کے ساتھ ہوئے ہیں، تو کتابوں کی کتابیں اب ہمیں مل رہی ہیں۔ اب وہ سارا ہو چکا، اب بے شک ان میں سے ایک دو کو پکڑ کے اور پھر ان پہ مقدمے چلاتے رہیں، ایک دو کو وہ پھانسی کی سزا دے دیں گے سالوں سال گزرنے کے بعد، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کا جسٹس کا اپنا ڈیفینیشن ہے، تو تم کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اور ہمارا بھی جواب نہیں ہے مسلمانوں کا، ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ ہم وہی غلطی کیے جاتے ہیں، we keep on repeating our mistakes and history keeps on repeating itself۔ پتہ نہیں کب ہماری دین کی غیرت جاگے گی، کب ہم اپنے دشمنوں کو پہچان پائیں گے، اور کب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ دراصل دشمن کو پہچان کر بھی ہم کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ کیا ریزن ہے؟ حد درجے کے کاہل ہیں نا، اتنے زیادہ کاہل ہیں، ایسی لتھارجی ہے، ہلنا جلنا مصیبت ہے ہمارا، نہ محنت ہوتی ہے، نہ دماغ کام کرتے ہیں، نہ کوئی انوینشنز ہیں، نہ کوئی ڈسکوریز ہیں، نہ کوئی علم کی دوستی ہے۔ مسلمان عورتوں کا حال آپ دیکھ لیں، خون کے آنسو روتا ہے انسان کا دل مسلمان عورتوں کا حال دیکھ کر۔ اپنے معاشرے کی عورتوں کو دیکھیں نہ ذرا جا کر، کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا ترجیحات ہیں، کیا گفتگو کے موضوع ہیں، اس کی کاٹ، اس کی غیبت، اس کا مذاق، اپنا حسن، اپنی بیوٹی پارلر کے چکر، اپنے کپڑوں میں کمپیریزن کہ میں کپڑوں میں زیادہ اچھی لگ جاؤں، اور ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ شادیوں پر بس نہیں چلتا، اللہ اکبر کہ وہ کیا کریں، سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کتنا پیسہ اور خرچ کریں، ہم آسمان کے تارے نہ توڑ کر لے آئیں اس ایک دن کے لیے۔ ساری توانائی یہیں پہ لگی ہوئی ہے، اس کے آگے کوئی علم کی دوستی، علم کی مجالس کو سجانا جا کر، اس سے بہت کم لوگوں کو انٹرسٹ ہے۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالت نہیں بدلے گی، اللہ نے سورہ انفال میں بتا دیا تھا۔ تو کاہل اتنے ہیں، لہٰذا ہم بار بار انہیں کے اوپر بھروسہ کیے جاتے ہیں۔ دین کا علم کوئی نہیں ہے،
بورن مسلمز ہیں، بس 99% چونکہ پیدا ہو گئے مسلمان گھرانوں میں، اس لیے اسلام قبول کر لیا. کس نے قرآن کھول کے اسٹڈی کیا کہ میں کیوں مسلمان ہوں؟ وائی؟ کون ہے بورن اگین مسلم؟ بہت کم. اور جو بورن اگین ہوتا ہے وہ ٹلتا نہیں اپنی جگہ سے پھر. اور کون پھسلتے ہیں؟ جنہوں نے بس ایک اپنا موروثی اسلام قبول کیا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہارا خیال کبھی نہیں کریں گے، تمہارے دوست کبھی نہیں بنیں گے. ساری ان کی منہ کی باتیں ہیں، باتوں میں بہت میٹھے ہیں، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام. لٹرلی یہی معاملہ ہے ان کا. انڈیا کے اندر دیکھ لیں کیا حال ہے. ذرا سا ڈھکنا اٹھتا ہے تو ان کی دشمنی جو ہے وہ شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے. بھوپال میں دیکھیے انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا، کس طرح ان کو جلایا ہے، کیسے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور صرف یہ بھی نہیں کرتے، اور بھی طریقے ہیں ان کے. جو تابع قلوبہم ہے نا، وہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہندو لڑکیوں کی شادیاں مسلمان لڑکوں سے کرانا، اور ہندو لڑکوں کی شادیاں پھر مسلمان لڑکیوں سے. دونوں طرف پروسیس چل رہا ہے. یہ بھی اسیمیلیشن کا پروسیس ہے. اور پھر بچے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ عید بھی مناتے ہیں، ہمارے بچے ہولی بھی کھیلتے ہیں، ہمارے بچے مسجد بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے مندر بھی جاتے ہیں. تو مسلمان کیا رہے پھر؟ وہ پھر تو ہندو ہی ہیں، اور کیا ہیں پھر وہ؟ نتھنگ. تو یہ بھی ہم دنیا میں بہت دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک طرف سے نہیں آ رہے خالی وہ بروٹ ملٹری فورس بن کے نہیں آ رہے، بلکہ وہ نفسیات بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ محبت کا حربہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو بیوٹی پارلر میں پیڈی کیور کرانا ہے، مینی کیور کرانا ہے، ابھی تو وہ ڈیزائنر کا جوڑا بنوانا ہے جیسا جوڑا کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو. ہمیں تو یہ کرنا ہے نا. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور مردوں کا معاملہ تو عورتوں سے بھی گیا گزرے. مردوں کا مرثیہ پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پورا کورس ہی گزر جائے گا شاید ہمارا. اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے، اللہ تعالیٰ ان کو جگائے. ان کو پیسے کے آگے اور ڈالر سائن کے آگے بھی اللہ کرے کچھ نظر آئے. اللہ سب سے پہلے تو ان سے پوچھے گا، مردوں سے، مجھ سے اور آپ سے تو پھر بھی بعد میں پوچھے گا اللہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے. اگر ان کو کرکٹ دیکھنے سے اور ان کو اسٹاک مارکیٹ دیکھنے سے اور ان کو انٹرٹینمنٹ سے فرصت نہیں مل رہی، اس کے علاوہ کچھ نظر ان کو نہیں آتا بینک بیلنس کے علاوہ، تو اللہ پوچھے گا ان سے کہ تم نے کیا کیا، کیا گھروں میں ہو رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ان کو کچھ خبر ہے؟ وہ سارا انہوں نے عورتوں کے حوالے کیا، اور لگتا ہے خالی کمانے جیسے ذمہ داری ہے ان کی. اور اس کے بعد اس سے بھی کیا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تو کڑوا کریلا، اوپر سے نیند چڑھا، اوپر سے دین والوں کی برائیاں تو سن لیں ذرا ان سے. جو مردوں کے اندر، اور خاص طور پر جس نے 2 لفظ پڑھ لیے نا کسی مرد نے، اللہ کے فضل سے کہیں سے کوئی ڈگری لے کر آ گئے نا، وہ اگر ہارورڈ سے یا وہ آکسفورڈ سے کہیں سے، پھر تو بات نہیں کر سکتے ان سے آپ. پھر تو لگتا ہے کہ چاند کے اترے ہوئے کوئی آسمان کے تارے ہیں جیسے، وہ آسمان سے اترے کوئی چاند کے ٹکڑے آ گئے ہیں جیسے. اور جو ڈسڈین ہوتا ہے ان کی باتوں میں اور ان کی شکل میں دیندار لوگوں کے لیے، جو انداز ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا، جو مولویوں کے لیے جس طرح بات کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھ کو یاد ہے میں کہیں ٹریول کر رہی تھی تو سوٹ کیس میں اپنا اٹھانے کے لیے آگے بیلٹ پہ سوٹ کیس آیا تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو اٹھانا چاہا تو ایک بڑے کرٹیس قسم کے صاحب تھے، وہ آ گئے کہ نہیں میں آپ کا سوٹ کیس اٹھا دیتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے اٹھا دیں. تو بہت بھاری تھا حسب معمول. تو میرا حلیہ دیکھ کر کہتے ہیں آئی ہوپ دیر از نو ایمونیشن ان اٹ. کوئی بات ہی کہنے کی ہے. اب میں کوئی تھپڑ مارتی تو کیا ہوتا بتائیں. جب میں غریبان پکڑتی ہوں کا تو کہتے ہیں دیکھا وائلنٹ ہوتے ہیں سارے، یہ نقابی ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ایسی ہیں دراصل ساری کی ساری. تو ان کا کہ پتہ نہیں اس میں اور بھی طریقے کیا انہوں نے کہا تھا، یاد بھی نہیں رہا مجھ کو. تو اور غصہ اتنا آیا تھا نا مجھ کو اس وقت. اچھا کوئی بات سمجھ نہیں آتی اس وقت انسان کیا سین کریٹ کرے. تو یہ انداز کیسے ہے مجھے بتائیں. ایبسلیوٹ ڈسڈین ہے نا. اگر ایک سلیو لیس بال کٹی بغیر دوپٹے والی کھڑی ہوتی وہ کبھی یہ نہ کہتے، نیور. کس چیز کی نفرت تھی، کس چیز کی حقارت تھی، کس چیز کو انہوں نے سمجھے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سمبل بنا لیا ایک پردے کو، جو کہ قرآن کا حکم ہے. تو قرآن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوگا ان مردوں کا؟ کیا ان کی صحبت ہوگی، کیا ان کی کمپنی ہوگی، کیسی باتیں کرتے ہوں گے. پردے والی عورتوں کو دیکھ کے دل میں کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ اپنی بیویوں کو کرنے دیں گے، انکریج کریں گے؟ نیور. تو پھر ٹھیک ہے بذلت لے کر بیٹھے رہیں، نو پرابلم. دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے، اور اللہ کے ہاں تو اس سے بڑھ کے ذلت انتظار کر رہی ہے.
اگر نہیں جاگیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. اللہ فرما رہا ہے ان میں سے اکثر فاسق ہیں, اور جو جن کے تم جوتے چاٹتے رہتے ہو نا, کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے تم کو, یہ تو زیادہ سافٹ اسپاٹ نہ رکھنا ان کے لیے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی. اچھا یہاں بھی پلیز سمجھیں, آیت نمبر 8 تک ذکر کس کا تھا؟ مکے والوں کا, مشرکین کا. آیت نمبر 9 میں مشرکین کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیا انڈیکیشن ہے کہ مشرکین کا ذکر نہیں ہے؟ سوچیں جی, آپ بتائیے. نہیں, کیسے پتہ چلا ختم ہو گئی بات؟ ہم نے کیوں کہا کہ آیت نمبر 9 کا تعلق مشرکین عرب سے نہیں ہے؟ آپ بتائیے. آیات کا ذکر, جی فرحانہ, آیات کا ذکر آ گیا. اشتروا بآیات اللہ, انسان بیچتا وہ چیز ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی. کس کے پاس تھی؟ جیوز کے پاس تھی. یہ ان کا ذکر آ رہا ہے. جو مدینے والے دشمن بیٹھے ہیں نا, یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی ذرا تدبر کیا کریں, فہم. اسی لیے ہم آپ کو فہم کا پیپر دیتے ہیں تاکہ آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو, سوچا کریں. تو یہاں ذکر آ رہا ہے مدینے کے یہود کا. انہوں نے بھی سازشوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, دشمنی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, پیٹھ میں چھرا گھونپنے کو ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے مدینہ کے یہودی. کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے تو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی. فصدوا عن سبیلہ, پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. تو جو یہ اسلام دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی وہ آج تک موجود ہے. مسلمانوں نے ان کو اسپین میں پناہ دی, ساری دنیا نے دھتکار دیا تھا ان کو, کوئی ان کو رکھنے کو تیار نہیں تھا. اور اس کے بعد بھی جب ان کو نکالا گیا, اور جب یورپ میں یہ رہا کرتے تھے جیوز, جو یہاں کرسچن جہاں پہ حکومتیں تھیں, ان کو آبادیوں میں گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی. ان کے الگ گیٹوز ہوا کرتے تھے, وہاں ان کو رکھا جاتا تھا. مسلمانوں نے ان کو عزت دی, مسلمانوں نے ان کو عہدے دیے, ان کی حفاظت کی. اور انہوں نے بدلہ کیا دیا کہ جب مسلمان تھوڑا کمزور پڑنے شروع ہوئے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی کاہلی, اپنی عیاشیوں کی وجہ سے, تو دشمنوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دینے میں مدد دی. دشمنوں کی ان کو انوائٹ کیا کہ آؤ, آ کر ان پہ حملے کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت برے کام ہیں, بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے رہے. لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون, کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں, نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی. یہ چیز ایسی ریپیٹ نہیں ہوئی. پہلے کس کے بارے میں آیا تھا؟ ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, کس کے لیے آیا تھا؟ مشرکین مکہ. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ کس کے لیے آیا؟ یہود کے لیے, اہل کتاب کے لیے. یہ کبھی تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. وہ ذرا دیکھیں جو یہ ہم اسپین کا ذکر کر کے ہم کوئین ایزابیلا کا ذکر کرتے ہیں, دیکھیں ذرا کیا معاملہ کیا تھا اسلام کے ساتھ, کیسے فورسفلی کنورٹ کرایا گیا تھا ان کو. یہ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اسلام سے تو روکا تلوار کے زور پر ہے لوگوں کو, بائی فورس ان کو کنورٹ کرنے کو کہا گیا. چائنا کے اندر یہ ہوا, اسپین کے اندر یہ ہوا, اور کبھی اس کی تاریخ آپ پڑھیں. پہلے تو ان کو انہوں نے ایمنسٹی دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی, ہم نے فتح تو کر لیا ہے, ہم کرسچن ہیں, کوئی بات نہیں, جو مسلمان اپنے دین پر رہنا چاہتا ہے رہے. پھر آہستہ آہستہ شکنجہ کسنا شروع کیا. پھر کہا جو مسلمان یہاں رہنا چاہتا ہے اس کو کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. بائی فورس کنورٹ کیا, ان کو ٹارچر کیا, اور پھر بھی جو نہیں مانے ان کو یا تو جان سے مار دیا گیا, یا پھر ان کو کہا کہ تم اسپین میں نہیں رہ سکتے, تمہیں اسپین چھوڑنا پڑے گا. تو یہ ساری کہانی ہمارے سامنے ہے, اور اللہ کرے ہم تاریخ سے سبق لینے والے بنے. دیکھیں میں اور آپ تو سیاسی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم دل کے اندر تو یقین پیدا کریں, کم از کم دل کے اندر تو دکھ محسوس کریں, تاکہ ہمارے قدم تو جمیں. کم از کم پکی مسلمان بنوں, اور میں آگے کم از کم اگلی نسل پہ کچھ کام کرنے کی, محنت کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ان کا معاملہ بتایا گیا, مشرکین مکہ کا بھی اور یہود جو تھے مدینے میں, مدینے کے یہود کا بھی.
اب آپ اسلام کی میں کہتی ہوں شان دیکھیں اور اس اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا دیکھیں. یہ جنہوں نے کوئی موقع مسلمانوں کو ستانے کا نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن تَابُوا، تو اگر یہ توبہ کر لیں، ان دونوں کیٹیگریز کا ذکر ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والوں کے لیے اپنے احکامات اسی طرح واضح کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہ اعمال نامے سے مٹا دیتا ہے. تو مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو اے مسلمانوں، تم بھی اپنے دل صاف کر لینا، تم بھی ان کو بھائی بنا کر گلے سے لگا لینا. اس اعلیٰ ظرفی کے بغیر اسلام نہ ماضی میں پھیل سکتا تھا، نہ آج پھیلے گا. گلے شکوے بھول جاؤ. اور کون سے گلے شکوے تھے؟ خالی کیا پاگل کہہ دیا تھا کسی کو؟ مجھے بتائیں کیا کیا تھا مکے والوں نے؟ کوئلوں پر لٹایا تھا، مکے کی گلیوں میں مردہ جانور کی لاش کی طرح گھسیٹا تھا. کیا کچھ پرسیکیوٹ کیا تھا. یاسر رضی اللہ عنہ کے چاروں ہاتھ پیروں پہ 4 اونٹ باندھ دیے تھے اور 4 سمتوں میں دوڑا دیا تھا ان کو. سمیہ جو ان کی بیوی تھی، عمار بن یاسر کے والدین کی ہم بات کر رہے ہیں، سمیہ کو اتنا ٹارچر کیا تھا رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ تم پھرو اس دین سے. وہ مان کر نہ دیں اللہ کی بندی کہ ہرگز نہیں مانوں گی. تو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا، جس سے کہ وہ پھر شہید ہوئی تھیں. کہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، عمار بن یاسر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اب یہ مسلمان ہو رہے ہیں تو عمار ان کو معاف کر دو، بلال ان کو معاف کر دو. اور صرف معاف کر کے سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا کے نہیں رکھو، تمہارے بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. دل کہتا ہے انسان پھوٹ پھوٹ کے روئے. سچ، اتنے حسین دین کے اوپر جو الزامات ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، فینیٹکس ہیں، مرڈررز ہیں، انسان کہتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے بارے میں سن سکتے ہیں ایسی باتیں، لیکن اسلام کے لیے ہم کتنے ٹھنڈے پیٹوں سن لیتے ہیں اور قائل بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں لوگ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں. اپولوجیٹک بھی ہو جاتے ہیں، ہم بیک فٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں. بیویوں کے سروں پہ سے دوپٹے بھی اتار کے کھینچ کے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں ناچو میری بیویوں، میری بیٹیوں، تم بھی ناچو جیسے ان کی عورتیں ناچ رہی ہیں تاکہ ان کے برابر کے ہم لگیں. یہ تو ہمارا حال ہے. اللہ کرے کوئی قرآن کھول کے پڑھ لے تاکہ سمجھ میں ان کو آ جائے. تو کہا کہ اب یہ تمہارے بھائی ہیں، بس ان کو معاف کر دو اب، اور دل میں کوئی میل نہیں رکھنا، کوئی کینہ نہیں رکھنا. کیوں؟ یاد کرو کہ تم کس کی خاطر مشکلات اٹھا رہے تھے. یاد ہے تمہیں؟ اپنے لیے کہ اللہ کے لیے؟ کس کی خاطر تشدد برداشت کیا تھا؟ کس کی خاطر تانے سنے تھے؟ تو جو اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتا ہے وہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دیتا ہے. حقیقت ہے، یہ کوئی افسانے میں آپ کو نہیں سنا رہی، یہ 100% حقیقت ہے. اتنی تلخ باتیں انسان سنتا ہے، اتنے تلخ حالات سے انسان ایک ٹائمز گزرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ کیوں، دیکھیں بھلا نہیں کوئی سکتا. سچی بات ہے، یو کین فرگیو، یو کین ناٹ فرگیٹ. انسان کا وہ سلوک بھولتا نہیں ہے، وہ اپنی تنہائی بھولتی نہیں ہے، اپنی بیچارگی بھولتی نہیں ہے انسان کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی لوگ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فرما بردار بن گئے، دل ٹھٹا ہو جاتا ہے انسان کا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ سب ماضی میں تھا، لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. انسان کے سلوک میں کبھی وہ چیز چھلکتی نہیں، کبھی زبان پر وہ سلوک تانا بن کے نہیں آتا کہ یاد ہے آپ نے کتنا تنگ کیا تھا مجھے، یاد ہے آپ نے کیا کچھ کہا تھا مجھے. پھر انسان نہیں دہراتا وہ چیزیں، وہ سارا چھوڑ دیتا ہے پھر. اور صحابہ نے کس طرح معاف کیا، دیکھیں کیسے گلے لگایا ہے ان کو، اور کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھائی بنایا. تو جو اللہ کی خاطر مشکل اٹھاتا ہے وہ اللہ کی خاطر معاف کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی خاطر مشکلات اٹھانا انسان کا ظرف اعلیٰ کر دیتا ہے، انسان کے ظرف کو اٹھا دیتا ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اللہ کے لیے مشکلات اٹھانا. گھٹیا ظرف والے، کم ظرف لوگ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے اللہ کے لیے، وہ تو وہیں سے چھٹ جاتے ہیں. جو اس آزمائش سے گزر گیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا وسعت دیتا ہے.
اللہ کی خاطر معاف کرتے ہیں، ان کا دل کس بات سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جب وہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا دیکھیں، ان کے زخموں پہ مرہم آ جاتا ہے کہ ہاں اسی دن کے لیے تو مشکل اٹھائی تھی، اللہ تیرا کرم تو نے آج وہ دن ہمیں دکھا دیا۔ تو دشمن کا اسلام قبول کرنا یہ مومن کے زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ علم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو۔ ائمۃ الکفر، کفر کے امام مراد ہے قریش مکہ، اس لیے کہ پورا عرب قریش کے تابع تھا۔ جس سے قریش صلح کر لیتے تھے پورا عرب صلح کرنے پر تیار ہوتا تھا، جس سے قریش جنگ کرتے تھے پورا عرب جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تو یہ ائمۃ الکفر سے مراد ہے قریش مکہ۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ تلوار کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ یعنی اب یہ جو آیات ہیں نا یہ نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد بیسکلی، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو ہم نے آیات پڑھی وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ صلح حدیبیہ کے آس پاس نازل ہوئی تھی، اس زمانے کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو یہاں بتا دیا کہ کفار کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کوئی نرم چارہ نہیں ہے، جو تبلیغ سے سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، اب باقیوں کو تلوار کی زبان سے سمجھا دو اے مسلمانوں۔ سبق کیا ملا ہم کو؟ سبق یہ ملا کہ جب طاقت حاصل ہو اس کے استعمال میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ ہم طاقت کے استعمال کو ظلم سمجھتے ہیں، نہیں، طاقت کا استعمال ظلم نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال عین ضرورت ہوتی ہے وقت کی، اٹ ہیز ٹو بی ڈن۔ ہمارے پاس پاور ہوتا ہے، پاور رکھنے کے باوجود ہم اس کو یوز نہیں کرتے، اصلاح نہیں کر پاتے۔ ہم یہ چاہتے کہ اس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت استعمال نہیں کرے، بالکل ڈیکوریشن پیس تھوڑی ہے کوئی طاقت۔ اللہ نے جب آپ کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، آپ اس کو یوز کریں، تبھی نظام ٹھیک چلتے ہیں۔ سی او ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اب وہ دیکھ رہے کمپنی کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے اور وہ رحم ہی رحم کیے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے بزدل ہے بیسکلی۔ جو طاقت رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کرتا وہ بزدل ہوتا ہے۔ اس سی او کو کیا چاہیے تھا کہ اپنی پوزیشن کو، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے کریکشن کرتا، وہ کمپنی کا کریکشن نہیں کیا، اس کا مطلب ہے انکمپیٹنٹ ہے۔ تو انکمپیٹنس میں اور رحم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو انکمپیٹنٹ بن کر بیٹھنے کو نہیں کہا جا رہا کہ طاقت کو مناسب وقت پر استعمال کرو، یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ بدعہدی کے ساتھ یہ جو کفار ہیں اسلام کو بے عزت کر رہے ہیں، زبانی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ رسول قرآن کی توہین کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں تاکہ اسلام کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اور ایک دفعہ اگر احترام نہ رہے، رسپیکٹ نہ رہے تو اسلام کو گھٹیا ثابت کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو نفسیاتی جنگ بھی یہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفسیاتی جنگ جیت رہے ہیں، وہ آج بھی معاہدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ انفرادی ملکوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو بھی آنر نہیں کرتے پوری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جب تمہارے پاس طاقت ہو تو تم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یہ اپنی قسموں کا لحاظ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تلوار کے زور سے ہی پھر یہ قابو آ جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنا عہد توڑتے رہتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا، اور ذاتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ غیرت دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو، جوش دلایا جا رہا ہے۔ کیوں ضرورت پڑ گئی اب مسلمانوں کو جوش دلانے کی؟ دیکھیں جب حالات بہتر ہونے لگتے ہیں نا، سدھرنے لگتے ہیں، جب امن آ جاتا ہے، کامیابیاں مل جاتی ہیں، فتح مل جاتی ہے، تو انسان کمپلیسنٹ ہونے لگتا ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس دور میں پھر کمپلیسنٹ ہونے لگ گئے ہوں. تو کہا گیا کہ نہیں، ابھی تمہیں کام کرنا ہے. 3 جرائم گنوائے گئے ہیں ان کے مشرکوں کے کہ تم کو اتنا کمزور، اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے کہ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. یہ کون سا عہد توڑا تھا؟ صلح حدیبیہ کا عہد کر کے انہوں نے توڑ دیا تھا. نقضوا ایمانہم. اور کس کا عہد توڑتا ہے؟ کہ جس کے ریپرکشن کا ڈر نہ ہو کہ بھی کوئی ریپرکشن ہوگا ہی نہیں اس کا، یہ تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہمارا. تو تم دکھا دو ان کو کہ نہیں تم بہت طاقتور ہو، سمجھتے تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان کا. اور کیا قصور کیا انہوں نے مشرکین مکہ نے؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ. رسول کو نکال دیا انہوں نے، ان کے جائز حق سے محروم کر دیا، ان پہ ظلم کیا. اور اگریشن کی ابتدا بھی انہوں نے کی، بار بار جنگ انہوں نے چھیڑی. بدر میں فوج کشی انہوں نے کری، یہ چڑھ دوڑ آئے. احد میں بھی، خندق میں بھی انہوں نے پورے عرب کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر کے 10,000 کا لشکر جمع کیا، اور چھوٹی سی مدینہ کی بستی پہ یہ چڑھ دوڑے تھے. تو فرمایا کہ تم کیوں نہیں آخر ان کے ساتھ قتال کرو گے؟ اتخشونہم. یہ بھی انداز آپ دیکھیں کیسا ہے، کیا ڈرتے ہو تم ان سے؟ ہمت دلائی، غیرت دلائی ان کو. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. تو تم بیک فٹ پہ مت جاؤ، تم خود کو منواؤ، ان سے مت ڈرو. اللہ نے ہمت بندھائی کہ اللہ کا ڈر تم کو بہادر بنائے گا. آج ہم جو بزدل ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں اس وقت. سب کچھ ہوتے ہوئے ہم بالکل مفلوج ہیں سارے مسلمان، کچھ نہیں ہم کر پاتے. اور جب مسلمانوں میں اللہ کا ڈر آ جائے گا پھر ہم بہادر بن سکیں گے، پھر جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کر سکیں گے انشاءاللہ. فرمایا قاتلوہم، قتال کرو ان سے. کوئی اپولوجیٹک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے قتال کرو، لڑو ان سے تم. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو کہ آیت 14 اور 15 میں آ رہے ہیں. تو دونوں آیات پہلے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، ان کو ذلیل اور خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، حکیم ہے. تو ان 2 آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 وعدے اللہ کے آ رہے ہیں، اور یہ سب کس کے لیے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ کی برکتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ قتال کا کیا فائدہ ہوگا. مسلمانوں نے دل و جان سے اللہ کا ساتھ دیا، اپنا عہد نبھایا، اللہ نے بھی اپنا عہد پورا کیا. اللہ نے سارے وعدے پورے کیے جو یہاں کیے، پوری شان کے ساتھ یہ سارے وعدے مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہو گئے. کیا کیا وعدے پورے ہوئے اللہ کے؟ کہ ان کی قوت اور ہمت اور تعداد اتنی ہو گئی کہ انہوں نے دشمن کو جنگ میں ہرایا، مسلمانوں نے قیدی بنایا، مال غنیمت حاصل کیا، اور کئی مشرکوں کو اور کئی کافروں کو میدان جنگ میں قتل کیا مسلمانوں نے. اللہ کا وعدہ پورا ہوا. کفار کا، مشرکوں کا تکبر ٹوٹا، ان کی رسوائی ہوئی. جس دین کا، جس رسول کا مذاق اڑاتے تھے ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے. فتح مکہ کے موقع پہ پوچھا تھا آپ نے ان ساروں سے جو سامنے دشمن کھڑے تھے کہ کیا سلوک کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ سب کو سانپ سونگا ہوا تھا، سارے کھڑے تھے. آپ فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ کا دروازہ پکڑے کھڑے تھے اور یہ سارے بیت اللہ کے صحن میں جمع تھے. کیا حال ہوگا ان کا اس وقت؟ اور جن کو چاہا معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کو چاہا سزا دی. یہود کی غداری کی آپ نے ایگزمپلری پنشمنٹ دی، عبرتناک سزا دی تھی آپ نے بنو قریظہ کو. 700 ان کے مردوں کو آپ نے قتل کروایا تھا. تو چپ چاپ وہ سزا قبول کری، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح گردنیں ڈالنی تھی بنو قریظہ کے مردوں نے.
حالانکہ ہتھیار کم نہیں تھے ان کے پاس، جنگ کے قابل مرد موجود تھے، لیکن سب نے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا ان کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمبر 3 کیا کیا؟ مسلمانوں کو فیصلہ کن غلبہ دیا۔ اور نمبر 4، جن ظالموں نے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، یا تو وہ اللہ کے عدل کا نشانہ بنے یا اللہ نے فضل کیا، مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور 5واں وعدہ کیا تھا؟ کہ اللہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، دلوں کا غصہ دور ہوا۔ کیسے غصہ دور ہوا مسلمانوں کے دلوں کا؟ دیکھیں، آزمائشوں کے بعد راحتیں نصیب ہوئیں، ٹھیک؟ پھر کیا ہوا؟ محرومی کی جگہ، غربت کی جگہ، بھوک کی جگہ غنیمتیں ملیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہاں تو اتنے محکوم تھے، اتنے دبے ہوئے تھے، محکومی کی جگہ حکومت اللہ نے دی، اسلام کو فتح ملی، شرک کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دلوں کو ٹھنڈا کیا، ان کے جانی دشمن اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، ایسے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک دی۔ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، اللہ آج بھی ہمارے دل ٹھنڈے کر دے۔ اور یہ جو فرمایا وہ یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ مہربان ہوتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے۔ جس کے دل میں ذرا سی ایمان کی رمق ہوگی اللہ توفیق دے دے گا اس کو، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے، ہر اللہ کے کام میں حکمت ہے۔ اب پھر بات کی اللہ تعالیٰ نے، پھر آپ دیکھیں انداز کیسا ہے، ابھارنے والا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ حرض المومنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ابھاریے قتال پر۔ اب یہ اللہ کیسے ابھار رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے نا ابھارنے کا، اتخشونہم الا تقاتلون، اتخشونہم یہ طریقہ۔ ام حسبتم یہ ایک اور طریقہ، کیا گمان کیا تم نے اے مسلمانوں، کہ تم نے یہ گمان کیا ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی جہاد کا ایک تو بیرونی فائدہ اللہ نے بیان کیا، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی، اب اندرونی انٹرنل وزڈم، اندرونی حکمتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دراصل جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کا بھی تزکیہ ہوتا رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون دینے والا مسلمان ہے اور کون لینے والا، لائلٹیز کا امتحان ہو جاتا ہے۔ when push comes to shove پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا پرستی کی وجہ سے کون اسلام کے فائدے کو اپنی ذات کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، منافق، اور کون اپنی ذاتی فائدوں کو قربان کر دیتا ہے تاکہ اسلام کی فصل کی آبیاری کر سکے، کون اپنے خون سے اسلام کے پودے کو سینچتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ انٹرنل فائدے بھی ہیں جہاد کے، اور جب جہاد نہیں ہوتا پھر جو اسٹیگنیشن چھاتا ہے اس میں پھر 100 خرابیاں ہیں جو اندرونی طور پہ بھی مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہیں، اندرونی طور پر بھی وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، نفاق ان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بیرونی طور پر بھی پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں، دشمن بھی بڑا جری ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں وہ ساری حکمتیں بتا دیں۔